مساجد کی توہین عام ہو گئی۔ نماز کے اوقات میں مساجد کے باہر ڈھول بجائے جاتے اور شرابیں پی کر غل غپاڑا کیا جاتا۔ بازاروں میں مسلمان باپردہ خواتین کی توہین و رسوائی ایک معمول بن گیا۔ شیواجی وہی مراٹھا جنگجو تھا جو نظام شاہی، عدل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے لیے مسلسل درد سر بنا ہوا تھا۔ اسی لیے اورنگزیب عالمگیر نے انہیں پہاڑی چوہے قرار دیا تھا۔ سن 1747 سے سن 1769 کے دوران احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر کل 9 حملے کیے اور مراٹھوں کا سر اللہ کے حکم سے قیامت تک کے لیے کچل کر رکھ دیا۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر سن 1658 میں اپنی تاجپوشی سے لے کر سن 1707 میں وفات پا جانے تک لگ بھگ نصف صدی کے عرصے کے لیے پورے ہندوستان کے طاقتور ترین حکمران تھے۔ لیکن جیسا کہ بادشاہوں میں ہوتا ہے تو ان کے دنیا سے جاتے ہی مغل خاندان میں اقتدار کے حصول کی خاطر رساکشی کا آغاز ہو گیا۔ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی ہندوستان کی مراٹھا اقوام بالاجی باجی راؤ کی قیادت میں ایک ہو گئیں اور ایک بار پھر ہندوستان پر بلا شرکت غیر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگیں۔ اس وقت ہندوستان کے مغربی حصے میں 3 اسلامی سلطنتیں قائم تھیں۔ احمد نگر میں نظام شاہی سلطنت، جبکہ بیجاپور میں عدل شاہی سلطنت اور گلکنڈہ میں قطب شاہی سلطنت قائم تھی۔ بالاجی باجی راؤ شیواجی راجہ بھوسلے کی اولاد تھا۔ شیواجی وہی مراٹھا جنگجو تھا جو نظام شاہی، عدل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کے لیے مسلسل درد سر بنا ہوا تھا۔ شیواجی اور اس کے ساتھی جنگجو گوریلا طرز کی چھاپا مار جنگیں لڑتے تھے، اسی لیے اورنگزیب عالمگیر نے انہیں پہاڑی چوہے قرار دیا تھا۔ مگر ان کی قوت کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر کو اپنا حکومتی مرکز آگرہ شہر چھوڑ کر کئی برس کے لیے مغربی ہندوستان کا رخ کرنا پڑا تھا تاکہ وہ ان مراٹھا جنگجوؤں کی سرکوبی کر سکے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات نے شیواجی کے بیٹے بالاجی کو بالآخر وہ سنہری موقع فراہم کر دیا تھا جس کی مراٹھا اقوام ایک عرصے سے منتظر تھیں۔ بالاجی باجی راؤ نے پہلے ہندوستان کے مغربی حصے میں خوب غدر مچایا اور پھر وہ شمالی ہندوستان کی جانب بڑھا۔ مساجد کی توہین عام ہو گئی۔ نماز کے اوقات میں مساجد کے باہر ڈھول بجائے جاتے اور شرابیں پی کر غل غپاڑا کیا جاتا۔ بازاروں میں مسلمان باپردہ خواتین کی توہین و رسوائی ایک معمول بن گیا۔ انہی حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے عظیم صوفی بزرگ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ فاروقی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس عظیم مسلمان حکمران کو خط لکھ کر ہندوستان پر حملہ کرنے اور مراٹھا طاقت کا سر کچلنے کی دعوت دی، وہ افغان ریاست کے بانی بادشاہ احمد شاہ ابدالی تھے۔ جناب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ پر فتح کی جو پیشگوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ سن 1747 سے سن 1769 کے دوران احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر کل 9 حملے کیے اور مراٹھوں کا سر اللہ کے حکم سے قیامت تک کے لیے کچل کر رکھ دیا۔ احمد شاہ سن 1722 میں موجودہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان میں پیدا ہوا۔ احمد شاہ کے والد محمد زمان خان کا تعلق پٹھانوں کے سدوزئی قبیلے سے تھا۔ سدوزئی قبائل آج بھی بڑی تعداد میں ملتان اور اس کے قرب و جوار میں آباد ہیں، اور احمد شاہ ابدالی کی جائے پیدائش پر ایک یادگار بھی ملتان میں اس مقام پر موجود ہے جسے ابدالی روڈ کہا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کا یہ ماننا ہے کہ احمد شاہ زمان خان سدوزئی کا دوسرا بیٹا تھا جو افغانستان میں ہی پیدا ہوا، لیکن زیادہ تر مورخین کے مطابق زمان خان کی بیوی زرغونہ آنا حمل سے تھی جب دوران سفر اس نے اسے ملتان میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرایا اور احمد شاہ نے وہیں جنم لیا۔ زرغونہ آنا دانشور خاتون تھیں اور باقاعدہ شاعرہ تھیں۔ افغانستان اس زمانے میں ایک علیحدہ خود مختار ریاست نہیں تھا بلکہ سلطنت ایران کا ایک حصہ تھا۔ احمد شاہ کا باپ زمان خان ایران کے بادشاہ نادر شاہ کی فوج میں بڑا افسر تھا۔ اس دور میں افغانستان میں پختونوں کے 2 بڑے قبائلی اتحاد تھے،
ایک غلزئی اور دوسرا ابدالی۔ سدوزئی قبائل ابدالی اتحاد کا حصہ ہونے کے باعث ابدالی کہلاتے تھے۔ احمد شاہ جوان ہوا تو نادر شاہ نے اسے 4000 گھڑ سواروں پر مشتمل ابدالی پختون دستے کا کماندار مقرر کیا۔ پھر یوں ہوا کہ اچانک نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا۔ افغان سرداروں نے احمد شاہ کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ سن 1747 میں احمد شاہ ابدالی کی تاج پوشی ہوئی۔ ٹکسال پر اس کے نام کے سکے ڈھالے گئے۔ محض 25 برس کی عمر میں افغانستان کی آزاد خود مختار ریاست کی بنیاد رکھنے والے احمد شاہ ابدالی کو شاہ در دراں یعنی ایسا بادشاہ جو موتیوں میں سے چنندہ موتی ہو کا خطاب ملا، اور اسی نسبت سے پھر وہ درانی کہلایا اور اسے احمد شاہ درانی کہا جانے لگا۔ آج بھی افغانستان، پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جو درانی رہتے ہیں وہ اپنا سلسلہ نسب افغانستان کے پہلے بادشاہ درانی سلطنت کے بانی احمد شاہ ابدالی درانی تک بیان کرتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی نے قندھار کو اپنا مرکز سلطنت بنایا، ایک وزیر اعظم مقرر کیا اور افغان قبائل سے 9 رکنی مشاورتی کونسل کا چناؤ کیا۔ اسی برس احمد شاہ ابدالی نے فتوحات کا آغاز کیا۔ ایک طرف سمرقند و بخارا تو دوسری جانب ایران تو تیسری جانب ہندوستان تھا۔ احمد شاہ نے 25 برس مزید زندگی پائی اور سن 1747 میں انتقال پا جانے تک احمد شاہ ابدالی نے اپنی سلطنت کو ایک طرف دریائے آمو سے بحرہ ہند تک وسعت دی تو دوسری طرف خراسان سے کشمیر، پنجاب اور سندھ تک پیش قدمی کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ 1757 میں احمد شاہ بلا مزاحمت دہلی تک آیا۔ نہ صرف دہلی بلکہ متھرا، آگرہ اور ورندوان جیسے شہروں سے اس نے دولت کے انبار اکٹھے کیے۔ اسی برس احمد شاہ نے مغل بادشاہ محمد شاہ کی بیٹی حضرت بیگم سے نکاح کیا۔ حضرت بیگم کو حضرت محل اور صاحب بیگم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال اس نے اپنے بیٹے تیمور شاہ کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا اور ہندوستان کے اس وقت کے کٹ پتلی مغل حکمران عالمگیر ثانی کی بیٹی سے بیاہا۔ سن 1757 میں احمد شاہ ابدالی نے مغل بادشاہ شاہجہاں کے پڑپوتے داور بخش کی بیٹی عفت النساء سے بھی نکاح کیا۔ عفت النساء اس سے پہلے بادشاہ ایران نادر شاہ کے بیٹے نصر اللہ مرزا کے نکاح میں تھی اور نصر اللہ مرزا کے انتقال کے بعد عفت النساء بیوہ ہو چکی تھی۔ اس طرح احمد شاہ نے اپنا تناسلی رشتہ نہ صرف مغل خاندان سے جوڑا بلکہ مقتول شاہ ایران نادر شاہ کے خاندان سے بھی اس کا تختہ جوڑ گیا۔ تیمور شاہ کو سن 1758 میں سکھوں نے نکال باہر کیا۔ اس دور میں مرہٹے، مغل اور سکھ احمد شاہ ابدالی کے خلاف ایک جنگی اتحاد قائم کر چکے تھے۔ بہرحال سن 1759 سے سن 1761 تک احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر پے در پے حملے کیے اور مرہٹوں یعنی مراٹھوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ سب سے پہلے اس نے پنجاب سے مراٹھوں کا صفایا پھیر دیا۔ 14 جنوری سن 1761 میں احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے مقام پر مراٹھوں سے تیسری اور حتمی جنگ کی اور مکمل فتح حاصل کی۔ بالاجی راؤ بھاگ نکلا اور اس کے ہزاروں فوجی قتل ہو گئے یا قید کر لیے گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فاروقی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ ابدالی کے نام جو مراسلہ بھیجا تھا اس میں یہی پیش گوئی کی گئی تھی کہ ایک کے بعد دوسرا اور پھر جب تیسرا مارکا ہوگا تو مراٹھوں کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ مراسلہ بعض سلاطین اسلام کے عنوان سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات میں آج بھی محفوظ ہے اور بھارت کے معروف محقق جناب خلیق احمد نظامی صاحب نے اس مکتوب کو اردو ترجمے میں ڈھال کر عام و خاص کے مطالعے کے لیے پیش کیا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر اپنی فوجی برتری ثابت کر لی تھی تو پھر اس ملک کو اپنا مسکن و مرکز کیوں نہیں بنایا؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی آگے بڑھتا تو پیچھے افغانستان میں ہر بار
شورش سر اٹھاتی اور فسادیوں کو کچلنے کے لیے اسے واپس لوٹنا پڑتا اور ہندوستان کی جنگی مہم جوئی قدرے ادھوری رہ جاتی۔ افغانستان کو پہلی بار ایک خود مختار ریاست کی شکل دینے والے احمد شاہ درانی ابدالی 50 برس کی عمر پا کر سن 1722 میں انتقال کر گئے۔ افغانوں میں احمد شاہ ابدالی کی قدر و منزلت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی اسے احمد شاہ بابا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابدالی ایک شعلہ بیاں، مقرر اور زبردست شاعر بھی تھا۔ احمد شاہ کا مزار اس کے حکومتی مرکز قندھار کے مرکز میں واقع ہے۔ مزار کی عمارت 8 پہلو تعمیر کی گئی ہے اور افغان فن تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے۔ مزار کی تعمیر میں ہلکے بادامی رنگ کی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ عمارت کے گردا گرد اونچے نیچے مینارے ہیں، جبکہ سنگ لاجورد اور سونا استعمال کر کے عمارت کے حسن و دلکشی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ مزار میں ابدالی کے زیر استعمال جنگی ہتھیار اور اس کے زیر مطالعہ قرآن مجید کا نسخہ بھی ملاحظے کے لیے موجود ہے۔ احمد شاہ کے مزار کے احاطے میں خانقاہ خرقہ شریف بھی واقع ہے، جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرقہ مبارک موجود ہے۔ یہ خرقہ وہی بتایا جاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات پہن رکھا تھا۔ یہ خرقہ احمد شاہ ابدالی کو امیر بخارا نے سن 1768 میں ہدیے میں دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے مزار پر جو تحریر کندہ ہے وہ کچھ یوں ہے: احمد شاہ درانی بادشاہوں کا بادشاہ تھا۔ حکومتی اور انتظامی امور چلانے میں اس کی مہارت ایران کے عظیم بادشاہ کسرا جیسی تھی۔ اس کی ہیبت ایسی تھی کہ اس کے دور حکومت میں شیرنی ہرنی کے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور اس کے خنجر کے چلنے کی آواز اس کے دشمنوں کی سماعتوں کو ازبر تھی، اور وہ ہمیشہ اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔